تھے کہ جو لیاقت علی چٹھا کمشنر راولپنڈی ہیں، پریکٹیکلی کن کن لوگوں کو انہوں نے احکامات جاری کیے ہوں گے، جس طرح سے کلیم کر رہے ہیں کہ 13 MNAs اور تقریباً 26 جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں ان کا رزلٹ چینج کیا، تو کتنا آسان تھا اس رزلٹ کو چینج کرنا، اور پریکٹیکلی انہوں نے کس کس کو احکامات جاری کیے، انہوں نے آگے سے کس کس کو احکامات جاری کیے ہوں گے، اور کس طرح سے یہ ہوا ہوگا اگر ہوا ہوگا ایسا؟ تو دیکھیں یہ باتیں اب آپ رہنے دیں، کیونکہ پروسیس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، رزلٹ آ کے کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے ایک مقام پہ آ کے، جو ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے، اور وہاں جو ہمیں ابھی تک پتہ لگتا ہے وہ تو یہی ہے نا، جو 45 اور 47 میں جو ڈسکریپنسی ہمیں ملتی ہے، وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جہاں رزلٹ کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے وہاں فگرز کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کیا گیا، لیکن کیا جا سکتا ہے، امکانات آپ رد نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ یہ انہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو اندر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں کوئی پبلکلی تو نہیں ہوا کرتی، تو یہ تو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے جس پہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا چونکہ انہوں نے کہا ہے۔ تو باقی تو تحقیقات کی ضرورت ہے، لیکن تحقیقات کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ ممکن ہو سکے گی، کیونکہ ابھی جب آپ نے واقعہ رپورٹ کیا ہے ایک لاہور کے مشہور لائر کینڈیڈیٹ کی اریسٹ کا، وہ تو پی ٹی آئی نے آج ایک محدود وقت کے لیے پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا، اور اس گرفتاری سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہی پالیسی ہے جو میرا خیال ہے یہ حکومت پرسو کرے گی، اور ہمیں کانٹرڈکشن نظر آتی ہے کہ لاہور میں ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف شام کو آپ یہاں کرکٹ کا ایک بہت بڑا میلہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ لاہور کی انتظامیہ کو ذرا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ معاملات جو ہوتے ہیں اس میں سوسائٹل افیئر میں کانٹرڈکشن کم سے کم ہونی چاہیے، جتنی کانٹرڈکشن ہوتی ہیں اس سے ایڈمنسٹریٹو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج کا بڑا اہم دن ہے، کرکٹ سے شروع آپ کا ہو رہا ہے، اس دن اگر یہ پکڑ دھکڑ کا آغاز آپ کریں گے لاہور کے اندر، وہ بھی ایک اہم کینڈیڈیٹ کے حوالے سے جس نے یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے، تو اس سے کوئی اچھی فضا قائم نہیں ہوگی۔ ٹھیک، حسن صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا، رسول بخش رئیس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رئیس صاحب، آپ کی نظر میں اب یہ جن لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے دھاندلی کی ہوگی یا جو ان کا عملہ ہوگا، ان کے بیان کی وضاحت یا ان کے بیان کا جو پروف ہوگا وہ تو اس صورت میں ہی ممکن ہے جب کوئی اور بندہ بھی کہے یا ان کے نیچے جو عملہ تھا وہ بھی کہے کہ جی ان کی جانب سے ہمیں احکامات ملے تھے، چونکہ یہ ہمارے چیف ہیں یا کمشنر راولپنڈی ہیں تو ان کے کہنے پر ہم نے یہ اقدامات اٹھائے۔ یہ تو صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو یا ایسا کمیشن ہو جس پر کسی کا دباؤ نہ ہو اور کسی کے دباؤ میں وہ نہ آ سکے، اور وہ تحقیقات کرے اور اس کے نتائج کے طور پر لوگ سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ماحول وہی ہو جو اس وقت پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے، اور جو ہی کوئی کمشنر، یہ ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں یہ سب سے بڑا عہدہ ہے پاکستان میں، اور عام لوگوں کو نہیں لگایا جاتا، یہ انتہائی قابل تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں اور مؤثر لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو لگایا جاتا ہے۔ تو اگر اس عہدے کے آدمی کے ساتھ ایک بیان دینے کے فوراً بعد یہ حالت کی جاتی ہے کہ گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور تو دوسرے لوگوں کے لیے تو یہ ایک سبق ہوگا کہ دیکھیں کمشنر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو وہ ڈپٹی کمشنر اگر کچھ کرتا ہے تو کیا وہ آزاد رہے گا؟ تو یہ تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا، اور اپنے آپ کو نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار کر لیا، اور کہا کہ میں سزا کے لیے بھی تیار ہوں جو کچھ میں نے کیا، اور پاکستان کے دل میں میں نے چھرا گھونپا، اس میں اور بھی ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو باہر نکل کے آنا ان مشکل حالات میں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایک جبر و استبداد کی کیفیت میں، دباؤ میں، بہت کشیدگی میں سب کچھ کیا، نہ سمجھتے ہوئے بھی اور جانتے ہوئے بھی اور سمجھتے ہوئے بھی اپنے ضمیر کے خلاف کیا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی نوکری بچانی تھی۔ اور پاکستان میں ایسے لوگوں بھی لگایا جاتا ہے جو حکومت وقت کی آواز کو سنیں، بات کو سنیں،
تو یہ سمجھنا کہ بہت لوگ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آ جائیں، لیکن اگر تحقیقات ہوں تو تب ہی ہے نا، تحقیقات جیسی پاکستان میں ناممکن ہے۔ لیکن رسول بخش رئی صاحب، لیاقت چٹھا صاحب جو ہے وہ ایک تو 13 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی کچھ ایسے واقعات تو سامنے آئے ہیں، جیسے کہ جو سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے بشیر میمن، انہوں نے عمران خان کے خلاف بیانات دیے، اور پھر جو مسلم لیگ نون ہے اس کے صوبائی صدر بن گئے۔ اس طرح کے ایک دو اور واقعات ہم نے دیکھے ہیں۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ انہوں نے تو ریٹائر ہو جانا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز سے بچ میں نکلیں گے، تو کل کو پھر دوبارہ سیاسی فائدہ کوئی نہ کوئی اٹھا لیا جائے؟ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ سٹیپ لے لیا؟ دیکھیں، یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ وہ بات ہے جو عام لوگ تھڑوں میں بیٹھ کے، مجلسوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں۔ آج پی ٹی آئی کا احتجاج تھا، راجہ صاحب گرفتار ہوئے ہیں۔ کل پرسوں وہ جی ٹی اے کا احتجاج تھا، مولانا صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو وہ تو یہ باتیں تو صرف کمشنر صاحب نے تو نہیں کی، لیکن ان کا بیان بہت اہم اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے کرایا گیا ہے۔ تو اعلی کار جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں بالکل ہم اعلی کار بنے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم سزا کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ مختلف ہے، لیکن جو ایک رد عمل آیا ہے، اور جو لوگوں کا خیال ہے کہ انتخابات بالکل منصفانہ نہیں تھے، آزادانہ تو بالکل تھے ہی نہیں، وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس میں دھاندلی کی گئی ہے کہ دھاندلی اس قسم کی کہ نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، ٹھپے لگائے گئے ہیں، لوگوں کے ووٹ ضائع کیے گئے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ ایک حلقہ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا، کہ اس میں وہ کوئی 400 500 1000 2000 ووٹ سے جیتے ہیں، لیکن جو ہارنے والے ہیں خاتون ہیں، ان کے کچھ 17000 ووٹ جو ہے خراب ووٹ نکلے۔ تو یہ اعداد و شمار میں میری طرف سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جی تقریباً 16 سے 17000 ووٹ وہاں سے ریجیکٹ ہوئے اس حلقے سے۔ اب یہ ریجیکٹ باقی آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کے حلقے میں کتنا رد نکلے ہیں، شہباز شریف کے حلقے میں، مریم نواز کے حلقے میں کتنا رد ہوئے۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں عام لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک اس میں جو اس وقت ماحول انتخابی نتائج کے بارے میں بنا ہوا ہے، اس میں جو مکالمہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر سیاسی حلقوں میں اور غیر سیاسی حلقوں میں جو ہو رہا ہے، عوام کی سطح پہ ہو رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اس بیان نے بہت ہلچل مچا دی ہے، اور اس وقت جو نگران حکومتیں ہیں ان کو بالکل مکمل طور پر ہلا کے رکھ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان پہلے ہی زلزلوں کا شکار ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اس کو اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے کہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ عام بات نہیں ہے یہ جو ہوئی ہے، اس کو دبانے کی کوشش ہوگی، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ اس کا ہمیں بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم تھا، اور اس لیے وہ ایک خوف کی سزا اس لیے پیدا کریں گے کہ کسی اور کو ضرورت نہ ہو کہ آگے آ کے سامنے بات کر سکے کہ ہوا کیا ہے۔ سب کو معلوم ہے کیا ہوا ہے، کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یقیناً اس بیان کے بعد ہلچل تو مچ گئی ہے۔ سلمان غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ سلمان صاحب، اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز پر دیکھیں، جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ایک سینئر رینک پر ہیں اور ان کا ایک پوسٹ جو ہے وہ بہت مطلب ان کو سینئر ہے تو ان کو پوسٹ دی گئی ہے، تو اس پوسٹ پہ کیا ایسا بندے کو یا ایسے افسر کو بٹھایا جاتا ہے جو کہ دماغی طور پر کمزور ہو؟ کیونکہ اب تو سوالات یہی آ رہے ہیں کہ ان کی دماغی حالت کے اوپر کوسچن مارک جو ہے وہ لگ گیا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انتخابی نتائج پر کسی امیدوار یا پارٹی کے تحفظات تھے یا ہیں، ان کو دور کیا جانا چاہیے۔ اور کیا وجہ ہے کہ ایک ہفتہ ہو گیا پاکستان کے اندر انتخابی عمل کمپلیٹ ہوئے، اور ہر آنے والے دن کے اندر الزامات میں شدت آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی جواب دہی کے عمل کے لیے تیار نہیں، جس سے ایک انتشار اور خلفشار کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔